مسجد نبوی آج اس طرح کی ہے، فرش پہ ان کے ہم ہمیں، عرش پہ ان کے ہم ہمیں، بھیج رہی ہے کائنات ان پہ درود اور سلام۔ لہذا مدینہ شریف پہنچنے کے بعد کثرت سے درود پڑھیے۔ لوگوں کو بشارت ہوئی ہے اس بات کی کہ جنہوں نے کثرت سے مدینہ پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے ان کو اللہ کے نبی کی بشارت ہوئی ہے۔ مسجد نبوی اتنے علاقے میں بن چکی ہے جتنے میں مدینہ تھا، اور مسجد نبوی کے بہت سے دروازے، ایک اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ دروازے ہیں۔ آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوئیں گے تو روضہ رسول تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی دروازے سے اگر مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو دل میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد روضہ رسول تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کون کون سے صحابہ کرام کے گھروں سے ہوتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ سارے مکان تو وہیں بنے ہوئے تھے، بستی تو وہی تھی۔ لیکن کتابوں میں ایک چیز اور پڑھنے کو ملی ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ مدینہ شریف پہنچے تو مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے باب جبرائیل سے داخل ہونا افضل ہے۔ یوں تو مسجد نبوی ہی افضل ہے، کسی بھی دروازے سے آپ جائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کاروباری وہ ہوتا ہے جو اپنے کام میں پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے۔ اگر آج آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو چیز تم بیچ رہے ہو گورنمنٹ کی طرف سے کل اس کا بھاؤ بڑھنے والا ہے تو کسی بھی قیمت پہ آدمی آج وہ مال نہیں بیچے گا، روک لے گا کہ کل بیچیں گے۔ اور دنیا کی کرنسی مال ہے، آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان کی موت اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچتی ہے اسی طرح اس کا رزق اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچے گا، تو جب ہماری زندگی کا آخری سانس سے پہلے تک کا رزق اللہ نے کنفرم کر دیا ہے تو سمجھدار آدمی کی تو پہچان یہ ہے کہ اعمال کی کرنسی کی اگر انکم ہو، مال کی کرنسی کی اگر انکم ہو چکی ہے تو اعمال کی کرنسی کی انکم کرو۔ تو اگر یہ بتایا گیا کہ باب جبرائیل سے داخل ہونا افضل ہے، کیونکہ باب جبرائیل سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہیں پہ روضہ رسول ہے، وہیں پہ ریاض الجنہ ہے، وہیں پہ اصحاب صفہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اسی طرف سے تشریف لاتے تھے جب کسی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ باب جبرائیل کا میں نے راستہ دکھایا۔ تو جو باب بقی کا دروازہ ہے جہاں سے آپ کو بھیڑ نکلتی ہوئی دکھے گی، یہ پہچان ہے، پوری مسجد نبوی کے کسی بھی دروازے پہ نگاہ ڈالیے گا تو لوگ آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، لیکن واحد یہ دروازہ ہوگا جس سے لوگ صرف آ رہے ہوں گے۔ تو جس دروازے سے لوگوں کو صرف آتا ہوا دیکھیے اس سے ٹھیک پہلے ایک دروازہ ہے جو باب جبرائیل ہے۔ اور اگر یہاں پہنچنے کے بعد ترتیب کے اعتبار سے، کبھی کبھی صفائی کے اعتبار سے وہاں پر پولیس والے راستے کو بند کر دیتے ہیں، تو آپ راستے کو بند دیکھ کے، دروازے کو بند دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کچھ دیر کے لیے بند ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد پھر کھل جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو جبرائیل علیہ السلام یہاں سے تشریف لاتے تھے، آپ باب جبرائیل سے جیسے ہی اندر داخل ہوں گے، باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی جیسے ہی آپ اس طرح سے باب جبرائیل سے داخل ہوں گے تو آپ 12 یا 13 قدم اپنے قدموں کے اعتبار سے چلیں گے کہ سیدھے ہاتھ پہ یہ چبوترا آپ کو دکھائی دے گا، صفہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری مسجد ایک پلیٹ فارم پہ بنی ہوئی ہے، پوری مسجد کا فرش ایک برابر ہے، تو پھر آخر یہ 1.5 فٹ اونچا یہ چبوترا اونچا کیوں کیا گیا؟ کسی کے ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی گر سکتا ہے، اس کو بھی توڑ کے برابر کر دینا چاہیے تھا۔ خلش پیدا ہوتی ہے، تاریخ دیکھنے پہ مجبور ہوتا ہے انسان کہ آخر اس چبوترے کو کیوں نہیں توڑا۔ روضہ رسول کے بالکل سامنے ہے، باب جبرائیل سے داخل ہوئیے تو داہنے ہاتھ پہ سب سے پہلے یہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اپنے مسجد نبوی کے برابر میں اپنے لیے حجرے کی تعمیر کی اور اس کے سامنے ایک چبوترے کی تعمیر کی تھی۔ یہ چبوترا صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام، ایسے صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے قرآن کے الفاظ سننے کے بعد املا کر لیتے تھے، یا تو حفظ کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے، اور کچھ صحابی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے قلم میں قید کر رہے تھے، اپنے حافظے میں قید کر رہے تھے، جو حدیث کی شکل میں آج ہم کو ملی ہے۔
یہ بڑی محنت کے بعد یہاں تک ہمارے پاس آئی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو آسمانی کتاب ہے، اللہ نے وعدہ کیا اس کی حفاظت کا، وہ محفوظ رہے گی ہمارے پاس، کتاب کے ورق میں بھی اور لوگوں کے دل میں بھی، لیکن آپ کی زندگی میں کس طرح کی زندگی گزری یہ ہمیں کیسے پتا؟ یہ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو کچھ صحابی ایسے تھے جو اس چبوترے پہ جو تعلیم حاصل ہوتی تھی، تو تقریباً جو صحابہ کرام کی تعداد، صفہ کے جو صحابی تھے ان کی تعداد تقریباً 250 کی ہے، لیکن ایک وقت میں 30، 35 یا 28 صحابی اس پہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور اسی مفلسی کے عالم میں سپوز 30 صحابی ہیں یا 35 ہیں، تو اس میں سے 10-12 ایسے ہوتے تھے جو مدینے کی بستی میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کچھ آمدنی کماتے تھے، اور جو پیسے ملتے تھے، جو معاوضہ ملتا تھا کام کے بعد، اس سے کھانے پینے کی کچھ چیز لے کے آتے تھے، اور سب لوگ آپس میں مل کے کھاتے تھے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی دن فاقے کے گزر جاتے تھے۔ اللہ معاف کرے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن آج مجھے نہیں لگتا کہ اس بھیڑ میں کوئی بھی شخص ایسا ہو جس نے 1 دن یا 2 دن کا فاقہ کیا ہو۔ اللہ سب کے گھر میں رزق کی برکت دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ عالم تھا کہ 2 مہینے کی مدت گزر جاتی تھی، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ آسمان پہ ایک لکیر کی شکل میں چاند نکلتا تھا، بڑھتے بڑھتے پورا ہوتا تھا، گھٹتے گھٹتے ختم ہوتا تھا، دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، 2 مہینے کی مدت گزر جاتی تھی، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی اللہ کے نبی جو کے دانے پھانک لیتے تھے، کبھی کچھ کھجور کھا لیتے تھے، کبھی ستو پھانک لیتے تھے۔ اس طرح سے آپ کی زندگی، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا جو دل میں خیال تھا وہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہوتا تھا کہ سب سے پہلے آنے والے کی مدد کر دی جائے، اپنی فکر بعد میں کی جائے، جس کی ایک بہت اہم حدیث و مثال ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اس چبوترے پہ جو صحابہ کرام کام کرتے تھے، رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اس میں ایک مقدس صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6600 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں حدیثیں روایت کی ہیں۔ یمن کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کی شہرت کو سن کے یمن سے مدینہ آ گئے تھے، 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کہتے ہیں، اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 4 دن کے فاقے کا تھا میں۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 دن سے میں فاقے سے تھا، زبان پہ کچھ نہیں گیا تھا، تالو میں زبان چپک رہی تھی، اور یہ عالم تھا کہ کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں تھی۔ جب 4 دن کے فاقے کے بعد ناقابل برداشت کیفیت ہوئی تو دل میں یہ طے کیا کہ اس صفے چبوترے سے اتریں گے اور سامنے مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور آنے والے پہلے کوئی بھی شخص ہو اس سے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ لیں گے، کیونکہ اب کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں۔ چند لمحوں کا انتظار کیا ہوگا کہ دیکھا سامنے سے صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ دل خوش ہو گیا کہ یہ تو ویسے ہی فراغ دل ہیں، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، میں ان سے فوراً بھیک مانگ لوں گا کہ میری مدد کر دیجئے۔ اور جیسے ہی صدیق اکبر نزدیک آئے تو دل میں دوسرا خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ محنت کر کے ایک وقت کی روٹی کما کے کھا سکتے ہو تو خبردار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اب ایک طرف اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ بھوک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے، تو پھر اچانک عقل کا استعمال کیا، صدیق اکبر کو روکا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ اور کون سی آیت پڑھی؟ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ تم کسی کے صاف اجلے کپڑے نہ دیکھو، اس کے اندرونی حالات معلوم کرو، اور اگر وہ تکلیف و پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کر دو۔ دل میں یہ خیال تھا کہ اس بات کو سننے کے بعد صدیق اکبر میرے دل کی کیفیت کو سمجھ لیں گے اور میری مدد کر دیں گے، کچھ نہ کچھ ہمیں دے دیں گے۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، مگر صدیق اکبر نے جب اس بات کو سنا تو وہ سمجھے کہ صفہ کا طالب علم ہے، اپنے علم کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے معنی بتائے اور آگے چل دیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی ایک عجب سی کیفیت تھی کہ یہ تو اتنے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، فراغ دل ہیں، اور میں نے سر راہ کھڑے ہو کے ان سے یہ جملہ کہا، یہ میری بات کو کیوں نہیں سمجھے؟ اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہے، اب کوئی بھی آئے گا تو میں اس سے مانگ لوں گا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے دیکھا کہ فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے ہی فاروق اعظم تشریف نزدیک لائے انہوں نے سلام کیا، اس سے پہلے کہ بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے، پھر اللہ کے نبی کا وہ خیال آیا اور پھر ارادہ بدل دیا اور ان سے کہا کہ
مجھے قرآن کی ایک آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور دوبارہ اس آیت کو پڑھ دیا۔ فاروق اعظم بھی سمجھے کہ یہ صفہ کا طالب علم ہے، اپنے دین کی، اپنے علم کی صحیح جانکاری کر کے اضافہ کرنا چاہ رہا، انہوں نے بھی اس کے معنی بتائے اور آگے چل دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کی یہ کیفیت تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں چلا کے کہوں کہ آپ میری آنکھوں سے جھانکتی ہوئی بھوک کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ میرے چہرے سے اور میرے لہجے کی لرزش سے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی اس کشمکش اور آزمائش میں کھڑے تھے کہ دور سے دیکھا کہ آقا نامدار نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کو دور سے نزدیک آتے دیکھا تو دل میں یہ کشمکش سی تھی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، اس سوچ میں ہی کھڑا تھا کہ نبی کریم نزدیک تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد بغیر میرے کچھ کہے ہوئے میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ میرے ساتھ حجرے میں آؤ۔ میں کہتا ہوں نا کہ وہ ہے دربار آقا کا، وہاں بن مانگے ملتا ہے، ارے ناداں وہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ وہاں پر القاء ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ جنہوں نے دو مقدس صحابہ اکرام سے دل کی کیفیت کو بیان کرنا چاہا تو وہ معنی بتا کے چلے گئے، اور یہ ہمارے آقا تھے جن سے کچھ نہیں کہا اور ہاتھ پکڑا اور حجرے میں لے آئے، اور جب حجرے میں تشریف لے آئے تو پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو معلوم ہوا 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے۔ اندازہ کر کے دیکھیے، سوچ کے دیکھیے تو روئیں کھڑے ہو جائیں گے، کس کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے؟ اور بے بسی کا عالم یہ کہ اپنے ساتھ کسی مہمان کو لے کے آئے ہیں کہ اس کی بھوک مٹائیں، اور گھر میں خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ جو اور حجرے ازواج مطہرات کے تھے وہاں باندی کو بھیجا گیا، اور وہ سب جگہ سے پوچھ کے واپس آئی اور اس نے کہا کہیں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کے ہاں فاقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی ایک عجب سی کیفیت تھی، اور مجھے دل میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی جو میری مدد کرنا چاہتے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کوئی اسباب پیدا کرے۔ ابھی چند لمحوں کا وقت گزرا تھا کہ ایک باندی دوڑی دوڑی آئی اور اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ فلانی ازواج مطہرات فلانی آپ کی اہلیہ کے یہاں کوئی دودھ کا ایک پیالہ دے گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فوراً وہ دودھ کا پیالہ لے آؤ۔ وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ آیا تو وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ آپ نے ابو ہریرہ کو دیا اور کہا اس کو لے کے جاؤ، صفہ کے جو اور طالب علم ہیں ان کو بھی پلاؤ اور خود بھی پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے روئیں کھڑے ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ آج میری وجہ سے اللہ کے رسول کے ایک فاقے میں اور اضافہ ہو گیا۔ لیکن ادب اور احترام ایسا تھا کہ بات کو انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرما دیا تو پھر آخر حرف آخر ہوتا تھا۔